أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الفصل السادس چھٹی فصل المضاف مضاف کی ہے۔ معارف میں سے ایک معرفہ ہے مضاف۔ سب سے پہلے انہوں نے اضافے کی تعریف کی ہے۔ اضافے کی تعریف میں کہا ہے کہ اضافہ وہ ہے جس میں ایک شے کو دوسری شے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت دی جاتی ہے نوع انتساب کے ذریعے سے۔ انتساب کے الگ الگ طریقے ہیں۔ ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف نسبت دینے کے انواع و اقسام ہیں، ان میں سے کسی کے ذریعے سے اگر آپ ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف نسبت دیتے ہیں تو اسی کا نام ہے اضافہ۔ ایک چیز کو اگر دوسری چیز کی طرف آپ منسوب کرتے ہیں اسی کو اضافہ کہتے ہیں۔ اضافہ یعنی ایک شے کو دوسری شے کی طرف منسوب کرنا۔ اب کیونکہ اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اضافت کے لیے دو چیزیں لازم ہیں۔ ایک وہ چیز جس کو منسوب کیا جائے، دوسری وہ چیز جس کی طرف منسوب کیا جائے۔ جس کو منسوب کیا جائے جس کی طرف منسوب کیا جائے۔ جس کو منسوب کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مضاف پہلے کو، اور جس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ۔ اضافت میں جو پہلا حصہ ہوتا ہے، جو پہلا جز ہوتا ہے جس کو منسوب کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مضاف، اور دوسرا حصہ دوسرا جز یا دوسری شے جس کی طرف نسبت دی گئی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ۔ جیسے غلام زید، ایک دو جزء ہے، غلام ہے اور ایک زید۔ غلام کو منسوب کیا گیا ہے زید کی طرف، ٹھیک، تو نسبت دی گئی ہے کس کی؟ غلام کی۔ غلام کیا ہوا؟ مضاف۔ کس کی طرف نسبت دی گئی ہے؟ زید کی طرف۔ زید کیا ہوا؟ مضاف الیہ۔ ایسے صلاۃ اللیل، رات کی نماز یعنی نماز شب، تو صلاۃ پہلا جز ہے، یہ ہے منسوب اور مضاف۔ صلاۃ کو کس کی طرف نسبت دی گئی ہے؟ لیل کی طرف۔ لیل کیا ہوا؟ مضاف الیہ۔ یا خاتم فضۃ، چاندی کی انگوٹھی، خاتم کو مضاف کیا گیا ہے فضہ کی طرف، خاتم ہو گیا مضاف، فضہ مضاف الیہ۔ یا صارف زید، صارف مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے۔ اس کے بعد اضافہ کی دو قسمیں ہیں، اضافہ یا اضافہ معنویہ ہے یا اضافہ لفظیہ ہے۔ پہلے اضافہ معنویہ کو بیان کیا ہے، کہا کہ اضافہ معنویہ وہ ہے جو اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ مضاف الیہ مضاف کا مالک ہے، ملکیت کو بتاتا ہے، یا تو ملکیت کو بتاتا ہے، اس بات کا افادہ کرتا ہے، اس چیز کے لیے مفید ہوتا ہے کہ مضاف الیہ مضاف کا مالک ہے۔ جیسے غلام زید، غلام مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے۔ تو اب یہاں پہ اضافہ معنویہ ہے، اور اضافہ معنویہ جیسا کہ بتایا، اضافہ معنویہ ملکیت کا افادہ کرتا ہے،
مالکیت کا افادہ کرتا ہے کہ مضاف الیہ مالک ہے کس کا؟ مضاف کا. غلام زیدین یعنی زید مالک ہے کس کا؟ غلام کا. اور ظرفا لہو یا مضاف الیہ ظرف ہوتا ہے کس کا؟ مضاف کے لیے. مضاف کا چاہے ظرف زمان ہو چاہے ظرف مکان ہو فرق نہیں پڑتا. جیسے صلاۃ اللیل صلاۃ مضاف ہے لیل مضاف الیہ ہے. اب یہ مضاف الیہ ظرف ہے نا کس کے لیے؟ صلاۃ کے لیے. اور جنسا لہو یا مضاف الیہ جنس ہوتا ہے کس کا؟ مضاف کا. تو یہ تین چیزیں ہیں. اضافہ معنویہ یا تو یہ فائدہ دیتا ہے کہ مضاف الیہ مالک ہے مضاف کا، یا فائدہ دیتا ہے کہ مضاف الیہ ظرف ہے مضاف کے لیے، یا فائدہ دیتا ہے کہ مضاف الیہ جنس ہے مضاف کے لیے. یہ تین چیز ان کو کہا جاتا ہے اضافہ معنویہ. تو اس میں ایک اضافت معنوی ہے. بظاہر آپ کو کوئی لفظ ایسا نہیں ملے گا کہ جس لفظ سے ملکیت کا معنی سمجھ میں آئے، ظرفیت کا معنی سمجھ میں آئے، یا جنسیت کا معنی سمجھ میں آئے. سمجھ رہے ہیں؟ معنن مضاف الیہ مضاف کا مالک ہوتا ہے، معنن مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہوتا ہے، معنن مضاف الیہ مضاف کے لیے جنس ہوتا ہے. اللہ لفظ میں نہ مالکیت ہے نہ ظرفیت ہے نہ جنسیت ہے. تو اس طریقے کی اضافت کو اضافت معنویہ کہتے ہیں، جس اضافت میں مضاف الیہ مضاف کے لیے مالک کا فائدہ دے، یا مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف کا فائدہ دے، یا مضاف الیہ مضاف کے لیے جنس کا فائدہ دے، تو اس کو کہیں گے اضافت معنویہ. اضافت لفظیہ کیا ہے؟ اضافت لفظیہ اضافت کی ایک ایسی قسم ہے کہ جس میں صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہوتا ہے. لفظ میں باقاعدہ صفت سے مراد مشتقات، خصوصاً اسم فاعل. اسم فاعل مضاف ہوتا ہے اپنے معمول کی طرف، یعنی اپنے معمول کی طرف، اور اس کا معمول مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے. جیسے زید ضارب بکر، زید ضارب بکر. ضارب کیا ہے مولانا؟ بربس سے فاعل صفت ہے نا. یہ اضافہ ہوا ہے کس کی طرف؟ بکر کی طرف. تو اس طریقے کی اضافت کو کہ جہاں صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہو اسے کہتے ہیں اضافت لفظیہ. ٹھیک، چلے ابھی فی الحال اتنا دیکھتے ہیں پھر آگے بڑھیں. الاضافۃ ہی انتساب شیء الی شیء نوع انتساب. کہنے کی اضافت یہ ہے کہ ایک شے کو دوسری شے کی طرف نسبت دی جائے انتساب کی قسم کی طرف، انتساب کی قسموں میں سے کسی ایک قسم سے. انتساب کی چونکہ مختلف قسمیں ہیں، الگ الگ طرح سے ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. اب کس طرح سے آپ منسوب کر رہے ہیں فرق نہیں پڑتا. اگر ایک شے کو دوسری شے کی طرف آپ نے منسوب کر دیا ہے تو اسی کا نام اضافہ ہے. انتساب شیء الی شیء نوع انتساب. اضافت یہ ہے کہ ایک شے کو دوسری شے کی طرف منسوب کیا جائے انتساب کی طرف. ٹھیک. یسمى الاول مضافا. اضافت میں جو پہلی شے ہوتی ہے اس کو مضاف کہتے ہیں.
یعنی پہلے مضاف آتا ہے، ٹھیک، والثانی مضاف الیہ، اور وہ دوسری چیز جس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ بس اضافت میں پہلے مضاف آتا ہے پھر مضاف الیہ آتا ہے۔ نحو غلام زید، جیسے غلام زید، زید کا غلام، صلاۃ اللیل، رات کی نماز، خاتم فضۃ، چاندی کی انگوٹھی، وصارف زید، مارنے والا زید کو، ٹھیک۔ اب یہ جو اتنی ساری مثالیں دی ہیں، یہ ساری مثالیں اسی لیے دی ہیں کہ یہ انتصاب کی مختلف قسمیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہر مثال انتصاب کی ایک قسم کو بیان کر رہا ہے، لیکن والاضافۃ علی قسمین، اضافت کی دو قسمیں ہیں، معنویۃ و لفظیہ۔ اضافت کی ایک قسم ہے اضافت معنویہ، دوسری قسم ہے اضافہ لفظیہ۔ اضافہ معنویہ اور لفظیہ کیا ہے؟ اب یہاں سے بیان کر لیں۔ المعنویۃ ما افادت کون المضاف الیہ مالکا للمضاف۔ اضافت معنویہ وہ ہے جو فائدہ دے کہ مضاف الیہ، جو بتائے کہ مضاف الیہ مالک ہے مضاف کا۔ افادت یعنی فائدہ دے، جو بتائے۔ المعنویہ ما وہ ہے، افادت جو فائدہ دے اس بات کا کہ کون المضاف الیہ، کہ مضاف الیہ ہے مالکن مالک للمضاف مضاف۔ تو جہاں یہ معلوم ہو جائے، جہاں یہ افادہ ہو کہ مضاف الیہ مضاف کا مالک ہے، سمجھیے کہ وہ اضافت معنویہ ہے۔ لفظ میں مالکیت کے لیے کوئی کلمہ نہیں آیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ صرف مالکیت کا معنی دے رہا ہے، اسی لیے اس کو اضافہ معنویہ کہتے ہیں، سمجھ رہے مولانا؟ جیسے غلام زید، زید کا غلام۔ اب زید کا غلام لفظ میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو زید کی ملکیت کو غلام کے حوالے سے بیان کرے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن معنی یہی مطلب، یہی افادہ ہوگا کہ زید مالک ہے غلام کا، سمجھ رہے مولانا؟ اس لیے اس کو اضافہ معنویہ کہا جاتا ہے۔ اور ظرفا لہو، یا اضافت فائدہ دے کہ مضاف الیہ ظرف ہے مضاف کے لیے۔ اگر مضاف الیہ یہ فائدہ دیتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ مضاف کے لیے ظرف ہے، تو یہ بھی اضافت معنویہ میں آئے۔ لفظ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس سے ظرفیت کا افادہ ہو، لیکن معنی ظرفیت کا افادہ ہو رہا۔ صلاۃ اللیل، رات کی نماز۔ اب یہاں صلاۃ مضاف ہے، لیل کی طرف جو مضاف الیہ ہے، تو یہاں مضاف الیہ ظرفیت کا معنی دے رہا ہے، معنی لیل رات ہے، ظرف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہا جائے گا اضافہ معنویہ۔ اور جنسا لہو، یا یہ کہ مضاف الیہ بتائے یا فائدہ دے کہ یہ جنس ہے مضاف کے لیے، جیسے خاتم فضۃ، چاندی کی انگوٹھی۔ اب یہاں فضہ افادہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ جنس ہے کس کے لیے؟ مضاف کے لیے، خاتم کے لیے۔ تو جہاں پر یہ فائدہ ہو کہ مضاف الیہ مالک ہے مضاف کا، یا یہ فائدہ ہو کہ مضاف
مضاف الیہ ظرف ہے مضاف کے لیے، یا یہ فائدہ ہو کہ مضاف الیہ جنس ہے مضاف کے لیے، تو اس کو کہیں گے اضافہ معنویہ۔ بس اضافہ معنویہ میں تین چیزیں آتی ہیں، یہ ذہن میں رہے تو ہمیشہ آپ پہچان لیں گے کہ یہ اضافت کس طریقے کی اضافت لفظی ہے یا معنوی۔ معنوی میں تین چیزیں آتی ہیں، مضاف الیہ یا تو ملکیت کا فائدہ دیتا ہے، یا مضاف الیہ ظرف کا فائدہ دیتا ہے، یا مضاف الیہ جنس کا فائدہ دیتا ہے۔ اگر مضاف الیہ ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے یا اس چیز کا افادہ کرتا ہے کہ مضاف الیہ مالک ہے مضاف کا، یا مضاف الیہ ظرف ہے مضاف کے لیے، یا مضاف الیہ جنس ہے مضاف کے لیے، تو اس طریقے کی اضافت کو اضافت معنویہ کہیں گے۔ ٹھیک، لفظیہ، اب جو اضافت کی دوسری قسم ہے اضافت لفظیہ، یہ کیا ہے؟ یا اضافت الصفت الی معمولها۔ اضافت لفظیہ یہ ہے کہ صفت کو اضافہ کیا جائے اس کے معمول کی طرف۔ صفت سے مراد مولانا مشتقات، خصوصاً اس میں فاعل۔ اگر کسی اضافت میں صفت مضاف ہوا ہے اپنے معمول کی طرف تو اس کو کہا جائے گا اضافت لفظیہ۔ ٹھیک مولانا؟ اس میں فاعل آ جائے، مضاف واقع ہو جائے، اس میں مفعول ہو جائے، صفت مشبہ ہو، افعال تفصیل ہو، جو بھی ہو مشتقات میں سے جن کو صفت کہا جاتا ہے، اگر یہ اپنے معمول کی طرف اضافہ ہو تو ان کو کہا جائے گا اضافہ لفظیہ۔ ٹھیک، نحو جیسے زید ضارب بکر، شاہد مثال ضارب بکرین ہے کہ ضارب اس میں فاعل صفت ہے جو مضاف ہوا ہے بکر اپنے معمول کی طرف، تو چونکہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہوا ہے اس لیے اس اضافے کو اضافہ لفظیہ کہیں گے۔ ٹھیک مولانا؟ یہ تو لفظاً ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہوا ہے، یہ فائدہ کس چیز کا دیتا ہے؟ الاضافۃ اللفظیہ لا تفید الا التخفیف للفظ المضاف، کہنے کہ اضافت لفظیہ فائدہ نہیں دیتا مگر مضاف کے لفظ میں تخفیف کی۔ اضافت لفظیہ اس لیے ہوتی ہے، اضافت لفظیہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ یہ مضاف کو لفظاً مخفف کر سکے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو مضاف ہے وہ لفظاً سبک ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا، اور تخفیف کچھ چیزیں اس پر نہیں، جیسے تنوین نہیں آئے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اضافت لفظیہ فائدہ نہیں دیتا مگر یہ کہ لفظ مضاف میں تخفیف کی، کہ جب لفظ مضاف ضاربن تھا کیا تھا؟ ضاربن، لیکن جب مضاف ہوا اپنے معمول کی طرف تو اب یہ مخفف ہو جائے گا، اب یہ تنوین کو قبول نہیں کرے گا۔ اضافت لفظیہ کا یہ فائدہ، الاضافت اللفظیہ، اضافہ لفظیہ لا تفید فائدہ نہیں دیتا الا مگر اس چیز کا تخفیف فی لفظ المضاف، لفظ مضاف میں تخفیف کے، جب اسقاط التنوین منہ، کہ مضاف سے تنوین ثابت ہو جاتی ہے۔ جب اضافہ لفظیہ ہوتا ہے تو پھر یہ لفظ مضاف میں تخفیف کا سبب بنتا ہے اور پھر مضاف سے تنوین ثابت ہو جاتی ہے۔ اور معوض من التنوین، یا جو چیز تنوین کے عوض ہو وہ بھی ساقط ہو جاتا ہے۔
اگر تنوین ہے تو تنوین ساقط ہو جائے گی اضافت کے وقت، اضافت لفظیہ میں. یا اگر تنوین نہیں ہے کوئی چیز جو تنوین کیا عوض ہے، عوض تنوین اگر ہے مضاف پر تو اضافت کے وقت وہ عوض تنوین بھی ساقط ہو جائے گا. وَأَمَّا الْمَعْنَوِيَّةُ فَتُفِيدُ تَعْرِيفَ الْمُضَافِ بِشَرْطِ أَنْ تُضَافَ نَكِرَةٌ إِلَى مَعْرِفَةٍ. چلے اب یہ معنوی اضافت معنویہ کا فائدہ کیا ہے؟ اضافت معنویہ فائدہ دیتا ہے مضاف کے تعریف کی، مضاف کے تعریف کی، کہ مضاف کو معرفہ بنا دیتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ مضاف معرفہ ہے، البتہ کب؟ اس شرط کے ساتھ جب تضاف نکرۃ الی معرفۃ، جب کسی نکرہ کو کسی معرفہ کی طرف کیا ہے مضاف کیا جائے. اضافت معنویہ میں اگر کسی نکرہ کو معرفہ کی طرف اضافت دی جاتی ہے تو پھر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مضاف معرفہ ہے. کہ نکرہ معرفہ کیسے ہو جاتا ہے مولانا؟ قسم تعریف کرتا ہے، چونکہ مضاف نکرہ تھا لیکن معرفہ کی طرف مضاف ہوا تو مضاف الیہ سے کسب تعریف کر لیا، اب نکرہ بھی معرفہ ہو گیا. جس کا غلام زید، زید نہ ہوتا غلام تو غلام نکرہ تھا، نہیں سمجھ میں آتا کون غلام، کس کا غلام. لیکن جب زید کی طرف اضافہ کیا تو زید چونکہ معرفہ ہے تو زید کے معرفہ مضاف الیہ کے معرفہ ہونے کی وجہ سے مضاف کی جو نکرہ تھا وہ بھی کیا ہو گیا مولانا؟ مضاف ہو گیا. غلام الزیدین کہا تو نہ بکر کا غلام، نہ عمر کا غلام، نہ کسی اور کا غلام ہے. اب صرف اور صرف تو اگر اضافت معنویہ میں کسی نکرہ کو کسی معرفہ کی طرف اضافہ کیا جاتا ہے تو یہ تعریف کا فائدہ دے گا. اس کا مطلب نا تعریف کا یعنی معرفہ ہونے کا فائدہ دے گا. وَأَمَّا إِذَا أُضِيفَتْ نَكِرَةٌ إِلَى مِثْلِهَا نَحْوُ ثَوْبِ رَجُلٍ فَتُفِيدُ الْإِضَافَةُ التَّخْصِيص. اور اگر اضافت معنویہ میں ایک نکرہ کو دوسرے نکرہ کی طرف مضاف کیا گیا ہے، ایک نکرہ کو دوسرے نکرہ کی طرف اضافت دی گئی ہے یا منسوب کیا گیا ہے، تب کہے گا فائدہ دے گا. نکرہ کی طرف مضاف ہو جائے تو کیا فائدہ دے گا؟ یعنی تخصیص کیا ہے؟ تخصیص، مخصوص ہونے کا. معرفہ تو نہیں ہوگا لیکن مخصوص ہو جائے گا، تخصیص کا فائدہ دے گا. یہ مضاف الیہ مخصوص ہے مضاف سے. جیسے ثوب رجل، ثوب بھی نکرہ ہے، رجل بھی نکرہ. ثوب کو اضافہ کیا گیا ہے، منسوب کیا گیا ہے کس کی طرف؟ رجل. ہاں تو اضافت میں یا تو نکرہ کو معرفہ کی طرف اضافہ کیا جاتا ہے یا نکرہ کو نکرہ کی طرف. معرفہ کبھی معرفہ کی طرف اضافہ نہیں ہوتا. باب اضافت میں یہ بات یاد رکھتے ہیں آپ، کبھی معرفہ کی طرف مضاف نہیں ہوتا. ہمیشہ زیادہ تر اکثر نکرہ معرفہ کی طرف اضافہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی نکرہ کی طرف. جب ایک نکرہ معرفہ کی طرف اضافہ ہو
مصاف نکرہ ہو مصاف الیہ معرفہ ہو تو تعریف کا فائدہ دیتا ہے، وہ معرفہ ہو جاتا ہے کوئی نکرہ، ٹھیک؟ پھر نکرہ نکرہ نہیں رہ جاتا، معرفہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر اضافت میں مصاف بھی نکرہ ہے مصاف الیہ بھی نکرہ ہے، دونوں نکرہ ہے، تو پھر تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، وہ مضاف الیہ کو مضاف سے مخصوص کر دیتا ہے، جیسے صوب رجل۔ تو اب یہ جو معارف میں اسم مضاف کو شمار کیا گیا ہے وہ کون سا مضاف ہوگا مولانا؟ بس معارف کی چل رہی ہے نا، معارف میں سے ایک معرفہ ہے مضاف، ٹھیک؟ تو کون سا مضاف معارف میں شمار ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے؟ وہی کہ جس میں نکرے کو معرفہ کی طرف اضافہ کیا گیا ہو، باقی دوسرے معارف میں نہیں آئیں گے۔ اضافت کی جو دوسری قسم ہے مثلا نکرہ نکرہ کی طرف مضاف ہو، وہ معارف میں شمار نہیں ہوتا۔ دیکھیں وَأَمَّا الْمَعْنَوِيَّةُ، لیکن اضافت معنویہ فَتُفِيدُ تَعْرِيفَ الْمُضَافِ، بس یہ مضاف کے معرفہ ہونے کا فائدہ دیتا ہے، البتہ بشرط، اس شرط کے ساتھ کہ ان تضاف نکرۃ، کہ مضاف کیا گیا ہو کسی نکرے کو الی معرفۃ، کسی معرفہ کی طرح۔ جب ایک نکرے کو ایک معرفے کی طرف اضافت دی جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اضافت معنویہ کیا ہے مولانا؟ معرفہ ہونے کا فائدہ دیتا ہے، تعریف کا فائدہ دیتا ہے، جیسے غلام زید۔ وَأَمَّا إِذَا أُضِيفَتْ نَكِرَةٌ إِلَىٰ مِثْلِهَا، لیکن جب کسی نکرے کو اضافہ کیا جائے اسی کے مثل کی طرح، کیا مطلب؟ یعنی ایک نکرے کو دوسرے نکرے کی طرف جب اضافہ کیا جاتا ہے، نحو ثوب رجل، جیسے آدمی کا کپڑا، فَتُفِيدُ الْإِضَافَةُ التَّخْصِيص، تو ایسی صورت میں اضافہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، تعریف نہ کی تعریف کا۔ ٹھیک، یہاں تک واضح ہے؟ فتبین، بس واضح اور روشن ہو گیا کیا کہ ان من المعارف، کہ معارف میں سے کون سا مضاف یا کون سی اضافت کیا ہے معارف میں سے ہے، النکرۃ المضاف الی المعرفہ، کہ جب نکرہ مضاف ہو معرفہ کی طرف اضافت معنویہ، اضافت معنویہ کے ساتھ، یعنی اضافت معنویہ میں سے جب ایک نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے تو وہی معارف میں شمار کیا جاتا ہے، نہ کہ دوسرے اور اضافت یا اضافت معنویہ میں سے جب ایک نکرہ دوسرے نکرے کی طرف کیا ہو مضاف ہو تو وہ معارف میں بھی شمار نہیں کیا جائے گا۔ ھذا واشباع البحث عن الاضافہ فی علم النحو، تو جی ہم نے یہ کچھ بیان کر دیا ہے، باقی جو اس کی تفصیل ہے اس بحث کی یا اضافے کے سلسلے میں اور جو جزئیات ہیں اس کا تعلق کیا ہے مولانا؟ علم نحو سے۔ اگر آپ اضافت کی بحث کے تمام جزئیات و تفصیلات کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ جانیے علم نحو کی کتاب اٹھائیے اور وہاں مطالعہ کیجیے، پڑھیے۔ ہم نے اختصار کے ساتھ اضافت کی معارف میں سے تھا اس لیے ہم نے بیان کر دیا ہے۔ معارف کی آخری قسم جو ہے وہ ہے
نہا تھا انشاءاللہ